ان کی تکالیف میں کمی آئے. لیکن شرارتی لوگ باز نہیں آتے، اور وہ بجائے اس کے کہ تنقید بھلے ہم پر کریں، لیکن وہ ہنڈرنسز بھی ڈال رہے ہیں. یہ بڑے بڑے پتھر، یہ بڑی بڑی چیزیں کہاں سے آتی ہیں نالوں میں؟ ظاہر ہے کوئی اس میں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اپنی خدمت کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب نے ہمیشہ اس کو بہتری کے لیے کام کیا ہے، سپورٹ کی ہے. انہوں نے اب بھی بہت ساری ہر علاقے کے لیے کمیٹیز جو بنائی ہوئی تھیں جو وہاں پہ سپروائز کریں گی، کہ جب بھی بارش ہو ان علاقوں میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل جو ہمارے منسٹرز ہیں، دیگر جو منتخب نمائندے ہیں، وہ بھی آئیں. ہم تو سب کو دعوت دیتے ہیں، جو بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں آئیں، مل کر کام کریں، بجائے اس کے کہ تنقید برائے تنقید کریں. آپ تنقید برائے تعمیر کریں. لیکن آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان کا ایک ہی طرز عمل ہے، اور جس پر وہ کاربند ہیں. سعید غنی صاحب کچھ بات کریں گے آپ سے. بہت بہت شکریہ. میں جو شاہ صاحب بتا چکے ہیں اس میں صرف تھوڑا سا ایڈ کروں گا کہ ان 2-3 دنوں میں ناصر شاہ صاحب ہوں یا ہمارے اور کیبنٹ کے ممبرز ہوں، جو ہماری ذمہ داری ہم پوری کرتے رہے. تکلیف لوگوں کو بالکل پہنچی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ سندھ حکومت ایفرٹس نہیں کر رہی تھی، بلکہ آپ کو شاید اور لوگ جو اس وقت دعوے دار بنے ہوئے ہیں جو بہت شور کر رہے ہیں، وفاقی کابینہ میں بڑی باتیں کی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شخص آپ کو کراچی کی سڑکوں پر نظر نہیں آیا ہوگا. ان میں سے کوئی ایم پی، کوئی ایم این اے، کوئی وفاقی وزیر آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ نظر نہیں آیا ہوگا جو لوگوں کی مشکلات میں کچھ ان کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کی مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کر سکے. مجھے ضرور یہ سوال بھی کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ نہیں، شاید 3-4 مرتبہ مختلف کمیٹیز بنائیں کہ کراچی میں وہ کام کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ کراچی نے پی ٹی آئی کو بڑا ایک سو کالڈ مینڈیٹ دیا ہے. اب مجھے بتائیے کہ ان کمیٹیز کی جو رپورٹ آئی تھی، جو انہوں نے کراچی کے لیے منصوبے پروپوز کیے تھے، ان 2 برسوں میں اس پی ٹی آئی کی نالائق نائل حکومت نے کون سا منصوبہ کراچی کو دیا ہے؟ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. میں سوال ان سے کرتا ہوں کہ 2 سال گزر گئے ہیں، آپ کے جو اتحادی ہیں جن کی جماعت سے میئر صاحب کا تعلق ہے، وہ بھی تو بار بار اعتراض کرتے رہے ہیں، آپ کے سامنے آوازیں اٹھاتے رہے کہ جی مجھے پیسے نہیں ملتے، آپ مجھے پیسے دیں. وفاقی حکومت نے میئر کو نالوں کی صفائی کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو بتایا کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، ہم صاف کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ نے میئر کو نالوں کی صفائی کے لیے کتنے پیسے دیے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو بتایا کہ ہم خرچہ کر رہے ہیں، ہم صاف کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت نے کیا کیا ان 2 برسوں کے اندر؟ ایک ڈھیلے کا کام انہوں نے نہیں کیا. جب یہ خود کچھ نہیں کرتے تو لوگوں کے لیے مسائل پیدا کرتے، تو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ شور اٹھاتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے، جب مونسون کا سیزن ہوتا ہے، تو کہیں پر بھی کوئی ادارہ ڈیولپمنٹ کے کام نہیں کرتا. نہ سڑکیں بنتی ہیں، نہ کھدائی کے کام ہوتے ہیں، نہ سیوریج کی اور پانی کی لائنیں ڈالی جاتی ہیں. لیکن وفاقی حکومت نے اپنے ایم این ایز کو جو کروڑوں روپے دیے تھے کراچی میں ڈیولپمنٹ کے لیے، ان پیسوں کو فوری طور پر خرچ کرنے کے لیے ان کے لوگوں نے بغیر روڈ کٹنگ کی پرمیشن کے، بغیر واٹر بورڈ کے این او سیز کے، بغیر کسی فارمیلٹی کو پورے کیے ہوئے نئی سڑکیں کاٹیں، نئی گلیاں کاٹیں، اور وہاں پر غیر قانونی پانی اور سیوریج کی لائنیں ڈالیں جو اس بارش میں لوگوں کے پریشانی کا سبب بنی ہے. وہاں پر پانی جمع ہوا ہے، وہاں پر کیچڑ ہوئی ہے، وہاں پہ لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، وہاں لوگ پریشان ہوئے ہیں. انہوں نے کیوں ریکارڈ کی چیزیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جا کے دیکھیے ہر علاقے میں انہوں نے کام کیے ہیں، لیکن کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بارشوں کے موسم میں کام نہیں ہوتا. اگر آپ کو سڑک کاٹنی ہے تو نئی سڑک مطلب ویسے نہیں کٹنی چاہیے، لیکن آپ کو اس میں روڈ کٹنگ کی پرمیشن لینی ہوتی ہے. انہوں نے کہیں سے کوئی پرمیشن نہیں لی، اور رات میں آتے ہیں، جو مرضی ہوتی ہے اس کو کھدائیاں کرتے ہیں، سارے کام کر جاتے ہیں. کئی جگہوں میں جھگڑے ہوئے اس کی بنیادوں پر. تو پی ٹی آئی نے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں اور انہوں نے مسائل حل نہیں کیے. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اٹارنی جنرل کو جائیں سپریم کورٹ سے رجوع کریں. بھائی کس چیز میں سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے؟ آپ پہلے خود تو جواب دیں کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور اس سے پہلے مجھے ایک ہمارے پاس ہیں وہ چول وزیر، جو مہا چول وزیر جن کو میں کہتا ہوں، انہوں نے ایک کمپین چلائی تھی نالوں کی صفائی کی، اور بار بار بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے تو نالے صاف کر دیے تھے کراچی میں، لاسٹ ایئر کچھ نہیں ہوا. لاسٹ ایئر بھی بھائی پانی تھا، بارشیں بہت ہوئی تھی. اور آپ نے جو کام کیا تھا، آپ نے کراچی کے نالوں سے کچرا نکالا اور کراچی کی گلیوں میں وہ کچرا پھینکا.
اور میں اس وقت لوکل گورنمنٹ کا منسٹر تھا. میں نے اس وقت ان سے کہا تھا, یہ بات ہوئی تھی میری اور ان کی, کہ آپ نالوں سے جو کچرا نکالیں گے آپ لینڈ فل سائٹ پر لے کر جائیں گے. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ پتہ نہیں لاکھوں ٹن انہوں نے جو ہے وہ کچرا نالوں سے نکالا ہے, اور میرا خیال ہے کہ 20,000 ٹن جو ہے صرف وہ لینڈ فل سائٹ پہ پہنچا تھا. باقی سارا کچرا اس چون صاحب نے شہر کی گلیوں میں پھینکا تھا مختلف جگہوں پر, جس کی میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں, جس کی میرے پاس تصاویر موجود ہیں, اور جو میں اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرتا رہا اور ان کو سمجھاتا رہا کہ بھائی یہ گندگی آپ شہر میں مت پھیلائیں. تو انہوں نے نالوں سے گند نکالا اور کراچی شہر کو پورا انہوں نے گندا کیا تھا. تو یہ تو ان کی اپنی جو ہے وہ کارکردگی ہے. تو 18-20,000 ٹن لینڈ فل سائٹ پر انہوں نے پہنچایا, اور باقی سارا کچرا جو ہے وہ کراچی شہر کی گلیوں میں پہنچایا. تو میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ نالائق ہیں, نااہل ہیں, باقاعدہ مطلب تسلیم شدہ ہیں. ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ آپ کے اندر بالکل صلاحیت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کچھ کرتے نہیں ہیں تو کم از کم کسی اور کو اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو کام کرنے دیں, اس میں رکاوٹیں مت ڈالیں. تو پی ٹی آئی کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ وہ کہاں کھڑے ہوئے. اور میں آپ کو ایک مثال دوں, یہ محمود آباد نالا جس کی بھی فوٹیج بھی دکھائی, بڑا نالا ہے کراچی شہر کا. سندھ کابینہ کے وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بارش کے بعد کی صورتحال سے متعلق بریف کر رہے ہیں, آگاہ کر رہے ہیں, اور بتا رہے ہیں کہ سندھ حکومت نے کیا اقدامات اٹھائے, وفاقی حکومت کی کیا ذمہ داری تھی, ان کی کیا ذمہ داری تھی, اور اس حوالے سے اب تک کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں. یہ اس سے پہلے وزیر سندھ کابینہ کے ناصر حسین شاہ صاحب گفتگو کر رہے تھے, اور ابھی وزیر تعلیم گفتگو کر رہے تھے. دونوں کی جانب سے اپنا موقف پیش کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے میر کراچی کو نالوں کی صفائی کے لیے کیا دیا, کیا کام کیا گیا, اور وہی بات دہرائی جا رہی ہے ان کی جانب سے کہ وفاق نے کچھ نہیں دیا اور بلدیاتی حکومت نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے, اس پر وہ بات کر رہے ہیں. کہا کہ بہت زیادہ بارش کے 2 گھنٹے بعد سیوریج لائنوں میں پانی موجود تھا, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نالوں سے متصل علاقوں کو ٹھیک کیا جائے. نالے مکمل صاف ہو جائیں گے تو مسائل نہیں رہیں گے. اس حوالے سے صوبائی حکومت کام کر رہی ہے. ورلڈ بینک کے اشتراک سے نالوں کی صفائی کا کام کیا جا رہا ہے. تنقید کرنے والے باز نہیں آتے, نالوں میں پتھر کہاں سے آتے ہیں. ناصر حسین شاہ کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے سندھ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. تو جو لوگ نالوں کے اوپر بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں پانی گیا ہے. یہ کشمیری محلہ جس کا بہت ذکر ہوا کہ وہاں بھی پانی گیا, لوگوں کے گھروں میں 3-3, 4-4 فٹ پانی چلا گیا. اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں نالے پہ کوئی ریٹیننگ وال نہیں ہے, نالا زمین کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جب پانی زیادہ آئے گا تو یقیناً وہ نالا جب اوور فلو کرے گا تو یہ جو آبادی ساتھ ساتھ ہے, یہ کشمیری محلہ بالکل نالے کے ساتھ ہے, تو وہ پانی ان کے گھروں میں چلا گیا. جہاں پر ریٹیننگ وال تھی, شاہ صاحب کے ساتھ میں گیا تھا, دیکھی ہم نے کئی جگہوں پہ, یہ پاک کالونی کی طرف اور گولیمار میں. اس ریٹیننگ وال کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر نالے میں پانی زیادہ آ جائے تو وہ آبادی اس سے محفوظ رہے. اس ریٹیننگ وال کے اندر 2-2, 3-3 فٹ بہت سارے ریزنز ہیں جو کچھ ہوا ہے کچھ علاقوں میں. اور اوور فلو جو ہوا ہے, جو شاہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ یہ جہاں کلورٹس ہیں, جہاں پر پائپ ہیں, جہاں سڑک کے نیچے سے نالا گزر رہا ہے, ابھی آپ کو وہ بتا رہے تھے پی ڈی صاحب کہ انہوں نے چوکنگ پوائنٹ کلیئر کیے تھے, لیکن اگر وہیں سے نالے آ کر اوور فلو ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چوکنگ پوائنٹس کو دوبارہ چوک کیا گیا ہے کہیں نہ کہیں, اور یہ ایک جگہ سے پتھر نکلیں, یہ اور جگہ تحقیقات کریں, آپ کو کہیں نہ کہیں سے اور چیزیں بھی نکلیں گی ضرور. تو یہ بدقسمتی سے کراچی شہر میں یہ مصیبتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ کوئی اگر کام کرتا ہے کہ شہریوں کو مشکل نہ ہو, تو یہاں بہت سارے لوگ اس لیے بھی کام کرتے ہیں کہ کراچی شہر میں یہ مصیبتیں بھی ہوتی رہتی ہیں کہ کوئی اگر کام کرتا ہے کہ شہریوں کو مشکل نہ ہو, تو یہاں بہت سارے لوگ اس لیے بھی کام کرتے ہیں کہ شہریوں کو مشکل ہو تاکہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے ہم گالیاں دیں, اس کو برا بھلا کہیں اور اس کو ہم خراب کریں. تو یہ مسائل ہیں جو کسی اور شہر میں مسائل نہیں ہیں. اور مجھے گلا تو ایک سچی بات ہے میڈیا سے بھی ہے, بھئی ٹھیک ہے اگر لوگوں کے مسائل ہیں تو آپ کو دکھانا چاہیے, لوگوں کے گھروں میں پانی گیا آپ کو دکھانا چاہیے, لیکن یہ پانی صرف کراچی میں نہیں گیا. اگر لاہور میں بارش ہوئی تھی تو لاہور میں بھی لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا کہ کسی چینل نے کوئی ٹرانسمیشن چلائی ہو, دکھائی ہوگی خبر آپ نے 2-3 منٹ کے لیے کہ بارش ہو گئی اور لاہور ڈوب گیا ہوگا, ٹھیک ہے دکھایا ہوگا, پشاور میں بھی ہوا تھا, پنجاب کے اور شہروں میں بھی ہوا تھا, لیکن اس قسم کی ٹرانسمیشن نہیں آئی کہیں پر. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ایک چینل پہ اگر 1 منٹ کی خبریں, 1 گھنٹے کی خبریں ہوتی ہیں تو 56 منٹ جو ہے کراچی کے اوپر چلائے گئے, 56 منٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی شاید زیادتی ہے. اور خیر سندھ حکومت تو عادی ہے اس قسم کی چیزوں کی, لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ چینل اپنے آپ کو خود ایکسپوز کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ وہ کس طرح سے سندھ کے لوگوں کی منتخب حکومت کے خلاف کمپین چلاتے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک مودی سرکار سنتا ہوں
दूसरा यहाँ साई सरकार सुनता हूँ, न्याजी सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, बुज़दार सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, जाम सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ, महमूद खान की सरकार में क्यों नहीं सुनता हूँ। आप हमें क्यों हिंदुस्तान से कंपेयर करते हैं? हम पाकिस्तान के शहरी हैं भाई, हमारी शक्लें अच्छी नहीं लगती, ठीक है, बुरा भला कह दिया करो, लेकिन कम से कम रवैये अपने ऐसे रखो कि हमें ये महसूस हो कि आप कम से कम हमें भी पाकिस्तानी समझते हैं। ये जो साई सरकार वाली कहानी है, मुझे इसकी एक वजह बताइए, या तो सबके साथ कीजिए, लेकिन ये जो बिल्कुल सिंगल आउट करते हैं सिंध की हुकूमत को, और सिंगल आउट करके इस तरह का माहौल बनाते हैं कि जैसे शायद सिंध हुकूमत के अलावा बाकी जो पूरे मुल्क में जो है ना दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और कोई मसला ही नहीं है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद ये गिला मेरा कुछ जायज़ बनता है कि जो कुछ मखसूस चैनल्स हैं उनको थोड़ा सा अपने रवैये पे गौर करना चाहिए। वो जिम्मेदार लोग हैं, आपको लाखों करोड़ लोग आपके चैनल्स को देखते हैं, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। इस तरह का रवैया नहीं आना चाहिए सामने कि किसी एक सूबे की हुकूमत को आप किसी बुक्स की बुनियाद पर, किसी नफरत की बुनियाद पर या किसी एजेंडे की बुनियाद पर आप निशाना बना रहे हैं। एक एक करके प्लीज, एक एक करके, जरा पहले संजय को करने दो, संजय को करने दो, ये जरा ये नहीं दो में एक सेकंड ये सवाल लिखवा के लाया होगा, जरा उसको करने दो जी। नहीं मैं जवाब देना चाहता हूँ जी, नहीं मैं कह रहा हूँ जी नहीं आप मेरे भाई हो, लेकिन क्योंकि आपको ऊपर से कहा गया होगा कि सवाल करो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। काबीना के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची में होने वाली बारिश के हवाले से वो ब्रीफिंग भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि अब तक सिंध हुकूमत ने क्या कुछ किया है, क्या इकदाम उठाए गए हैं, और इस हवाले से उनका कहना है कि सिंध हुकूमत नालों की सफाई पर काम कर रही है। इससे पहले भी काम जारी था और हम कोशिश कर रहे हैं कि नालों को साफ़ किया जाए ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं और मखसूस इलाकों में जिनमें ऐसी सूरत हाल का ज़्यादा सामना रहा है, इन इलाकों में काम भी हो रहा है। सिंध हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है और इस हवाले से तमाम तर इदारे मुतहरिक हैं। और ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म ने एक नहीं कराची के लिए 3 बार कमेटियाँ बनाई और बार बार विफाक की जानिब से ये कहा भी गया, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। सईद गनी ने इस पर बात की है। उनका कहना है कि इस हवाले से सिंध हुकूमत की जानिब से काम जारी है, जो भी हम कर सकते हैं कर रहे हैं। साथ में उन्होंने तनकीद भी की है PTI के वज़रा पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विफाकी हुकूमत पर भी और मेयर कराची पर भी की है। ये भी कहा है कि हम पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने कुछ नहीं किया, जबकि हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। किया गया, आपको शर्म और हया नहीं है उस वक्त कि सदर पाकिस्तान की एक खातून के साथ एडिट की हुई तस्वीर आप चलाएं और फिर उसके बाद आप बाद में अगले दिन जब कोई कहे तो आपके जी माजरत गलती हो गई हमसे। भाई आपने लाखों करोड़ लोगों का तो ज़हन खराब किया, शर्म और हया तो आपको उस पर भी आनी चाहिए। 8 अरब रुपए का राशन सिंध हुकूमत ने बांट दिया। मुझे बताइए खबर कहां से चली थी, इसकी बुनियाद क्या थी? व्हाट्सएप ग्रुप इसकी बुनियाद थी, सोशल मीडिया इसकी बुनियाद थी। आपने सिंध हुकूमत की दुर्गत बनाई। सिंध हुकूमत कहती रही कि भाई हमने 8 अरब का राशन नहीं बांटा, आपको यकीन नहीं था। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में व्हाट्सएप ग्रुप में चली हुई खबर की बुनियाद पर जिक्र हो सकता है तो आप कहिए सुप्रीम कोर्ट से कि माफी मांगे। फिर ये जो अल्फाज मेरे लिए कहे उनके लिए भी कहें, आप इतनी जरूरत नहीं होगी, आप नहीं कहेंगे। मैं हमारे इस मुल्क के एक गवर्नर कत्ल हो गए आपके टीवी प्रोग्राम की वजह से। आपको शर्म हो रहा है आई इस पे? आपको एहसास हुआ कि आपने क्या किया? आप मुझे बताइए कि कितनी मरतबा आपको जुर्माने हुए पैमरा से, कितनी मरतबा आपने माफिया मांगी है? भैया आपका चैनल नॉन PTI चैनल है, आप PTI के हामी हैं, PTI की बी टीम है, PTI के माउथ पीस हैं। ये किसी से छुपी बात है? आप इमरान खान के पोस्टर अपने ऑफिशियल वेबसाइट से चलाते हैं, उसकी कैंपेन चलाते हैं, आपकी मर्जी आप चलाएं, लेकिन आप अपने आप को गैर जानिबदार चैनल नहीं कह सकते हैं। आपके CEO साहब ने जो ट्वीट्स किए हैं मेरी इस वीडियो से पहले जरा देखिए आपने, वो फरमाते हैं कि पीपुल्स पार्टी को तो 1970 से लेकर 2018 तक कराची से वोट ही नहीं मिला, इसलिए पीपुल्स पार्टी कराची के साथ ये करती है। उनको कहें मेहरबानी करके तारीख पढ़ें, 70 में पीपुल्स पार्टी का रिजल्ट उठा के देखिए कि कितना वोट कराची से पड़ा है, 77 का उठा के देखिए,
79 में पीपल्स पार्टी का कराची में मेयर आ रहा था, जिसको धांधली करके ज़िया-उल-हक ने हरवाया। 83 में पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा था। 2001 में पीपल्स पार्टी का मेयर आ रहा था, जिसको धांधली करके हरवाया गया। आपके सीईओ साहब को शर्म और हया आएगी इस ट्वीट पर? अगर उनको मैं फैक्ट्स बता रहा हूं कि ये फैक्ट्स हैं। मैं अगर कराची की सड़कों की कुछ वीडियोस दिखाता हूं, शाह साहब ने मेहरबानी की मुझे साथ ले गए, मैंने वीडियोस बनाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत इस पर काम कर रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कराची में बारिश हुई, बारिश के बाद जो सूरत हाल का सामना करना पड़ा कराची शहर को, कराची के शहरियों को, उस पर वो बात कर रहे हैं। को अगर इस किस्म की सियासी तनकीद करने का शौक है तो पीटीआई ज्वाइन कर लो ना भाई। अगर आप इस किस्म की बातें करें तो हम तो तनकीद कर रहे हैं भाई। जब आप तनकीद करोगे तो मैं जवाब दूंगा आपको, चाहे आप टीवी के सीईओ हो या कोई और हो। ये मेरा हक है अपने आप। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में कराची में काम कर रही है।